بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ کی اس زمین پر جب بھی کسی انسان نے غرور اور تکبر کیا تو اسے اللہ نے نشان عبرت بنا دیا اور اسے پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تخت نشین ہوا وہ انسانوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا اور جو غریب تھے ان سے بہت سخت کام کروایا کرتا تھا اور بہت ہی کم اجرت دیتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ دوستو، جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر فرعون کی طرف بھیجا اور ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے، اسے میرا پیغام دو کہ وہ انسانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے ورنہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ دوستو، جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو فرعون اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کا حکم نہیں مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ فرعون کے سامنے ظاہر کی اور اللہ کے عذاب سے اسے ڈراتے رہے۔ دوستو، پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کو دیکھ کر حیران ہوتا گیا۔ بہت سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور بہت سارے لوگ سرکش ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کا نام دینے لگے۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سارے لوگ ایمان لے آئے ہیں تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے غصے میں آ کر کہا کہ موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کی آج خیر نہیں ہے۔ دوستو، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا، اے موسیٰ، فرعون تمہیں اور تمہاری قوم کو قتل کر دینا چاہتا ہے، اس لیے اے موسیٰ راتوں رات اپنی قوم کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکل پڑے۔ اس بات کا علم فرعون کو ہو گیا۔ آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے اور پیچھے پیچھے ان کی قوم چل رہی تھی۔ دوستو، ادھر فرعون اپنے تمام سپاہیوں کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آ گیا۔ بالآخر بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کہنے لگے، اللہ کے نبی، اب ہم کیا کریں؟ ہم تو پھنس گئے ہیں، آگے سمندر ہے اور پیچھے لشکر۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا سمندر میں مارا تو سمندر میں راستہ بن گیا تو قوم بنی اسرائیل اس راستے سے گزرنے لگے۔ دوستو، جیسے یہ منظر فرعون نے دیکھا تو فرعون بھی اپنا لشکر لے کر اسی راستے پر آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کو حکم دیا کہ دوبارہ ویسے ہی ہو جا تو سارا پانی پھر سے مل گیا تو فرعون اور اس کا پورا لشکر ڈوب گیا۔ یہ منظر موسیٰ اور اس کی قوم دیکھ رہی تھی۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور اس کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی اور فرمایا، اے فرعون، اب تیرا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے۔ اے فرعون، اللہ تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دے گا۔ دوستو، آج بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کے تمام خاندان والوں کی لاشوں کو نشان عبرت بنایا ہوا ہے۔ اگر کوئی عبرت لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ فرعونوں کی لاشیں آج بھی مغرور اور تکبر کرنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے۔